ایجنڈا پاکستان کے ساتھ عامر سے حاضر ہے۔ کرونا وائرس کے معاشی متاثرین کی مدد کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ احساس ریلیف پروگرام کے تحت مستحقین میں 12,000 روپے فی خاندان کے حساب سے 50 ارب روپوں کی تقسیم کا کام شروع ہو چکا۔ یہ جو 50 ارب روپے ہیں اس مجموعی 144 ارب روپوں کا حصہ ہیں جو متاثرین کرونا کی مدد کے لیے احساس ریلیف پروگرام میں رکھے گئے۔ لیکن وزیراعظم صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ تنہا حکومت اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے پوری قوم کو متحرک اور متحد ہونا ہوگا۔ اسی ضمن میں ہم نیوز اور دیگر ٹیلی ویژن چینلز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آج عمران خان صاحب خود جو ہیں احتیاط جمع کرنے کے لیے شامل ہوئے، جس میں تقریباً 65-66 کروڑ روپے سے زیادہ کی خطی رقم جو ہے وہ جمع کی گئی۔ لیکن جس طرح کا چیلنج ہمارے سامنے درپیش ہے اس کے لیے رقم جو ہے ناکافی ہے۔ ابھی کرونا وائرس کی ابتدا ہے، ہمیں اور بہت کچھ کرنا ہوگا۔ آپ پورا لاک ڈاؤن بھی کریں گے نا تو پھر بھی اس نے رکنا نہیں ہے۔ ہر ملک نے اپنی کنڈیشنز کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، پھیلنا تو اس سے ہے۔ تو جناب وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کرونا نے تو پھیلنا ہی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اس وبا سے جو ہے جلد چھٹکارا ممکن نہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس وبا کے ساتھ جینا کیسے ہے؟ ایک طویل اور سخت لاک ڈاؤن جو ہے یعنی کہ تالہ بندی حقیقت پسندانہ نہیں ہے۔ لوگوں کا روزگار بھی اہم ہے، معاشی پہیہ بھی چلانا ہے اور اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ اشیاء خورد و نوش کی قلت نہ ہو۔ کرونا کے جو معاشی متاثرین ہیں ان کے گھر جو ہے چولہا بھی جلتا رہنا چاہیے، اور ان سب کے ساتھ جو ہے زندگیاں بچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے، بلکہ سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ اس بظاہر ناممکن کو ممکن کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ آج کچھ اسی پر بات کریں گے۔ کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے مسئلے کا حل ہے؟ کیا حکومت کی طرف سے متضاد اشارے مل رہے ہیں؟ اور سب سے اہم یہ کہ کیا ماہرین اور حکومت کے درمیان جو ہے حکمت عملی کے معاملے پر عدم اتفاق ہے؟ آج ان اہم سوالوں پر بھی بات ہوگی۔ جناب ہمارے پروگرام میں آج شامل ہیں سلیم بخاری صاحب، سینئر صحافی ہیں، مدیر ہیں، تجزیہ کار ہیں، لاہور سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ کراچی اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں عتیق میر صاحب، چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد ہیں، بلکہ آج ہی حکومت سے ان کے کچھ نیگوسیشنز ہوئے ہیں، اس کی بھی ہم تفصیلات ان سے لیں گے۔ اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسیشن۔ میں آپ سے عتیق میر صاحب، دکاندار تاجر جو ہیں کاروبار کھولنے پہ مصر ہیں۔ ایک زمانے میں آپ لوگ دھمکیاں دیتے تھے کہ بند کر دیں گے دکانیں، آج آپ ہمیں دھمکا رہے ہیں کہ جی کھول دیں گے۔ کیا معاملہ کیا ہے؟ کیا حالات کی نزاکت کے احساس نہیں آپ لوگوں کو؟ کتنا خوفناک چیلنج ہے؟ اس وقت تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ کرونا کے پھیلاؤ نے جس ملک میں بھی اپنی لپیٹ میں لیا، ہم نے دیکھا کہ وہ پھر واپس نہیں آ سکا، اور ایک مشکل ترین سفر کے بعد ہم نے دیکھا چائنا قدر بہتر صورتحال ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے، ہم تو متحمل ہو نہیں سکتے، لیکن یورپ اور ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ قطعی مختلف ہے۔ چھوٹا طبقہ زیادہ ہے اور یہاں وہ لوگ بھی بہت زیادہ ہیں جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے حکومت سندھ سے ایک اپیل کی تھی کہ ہمیں کچھ اس طرح سے ایس او پیز بنا کے کام کرنے کا موقع دیا جائے کہ ہم رسک بھی نہیں لینا چاہتے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے وبا پھیلے، لیکن ہم یہ بھی آپ سے ہماری استدعا ہے کہ یہ جو مڈل کلاس ہے، ایس ایم ایز کے جو لوگ ہیں، یہ اپنا روزگار چند گھنٹوں کے لیے یا ہفتے میں 1 یا 2 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے، جس طرح بھی آپ کا ایک طریقہ کار ہوگا، ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر 100% نہیں کر سکتے، 40%، 50%، کچھ گھر بیٹھنے سے تو بہتر ہے کوئی اگر 2 دن بھی چلے جاتے ہیں۔ ویسے بھی رمضان ہے، عید کا موقع ہے، تو وزیر اعلیٰ نے اتفاق کیا ہماری بات سے، اسی وقت ایک کمیٹی بن گئی اور تاجروں کی بھی ایک کمیٹی بن گئی۔ اسی دن کافی حد تک طریقہ کار بھی طے ہو گیا کہ کس طرح سے مارکیٹیں کھلیں گی، اور اس پر پھر کچھ دنوں کا لاک ڈاؤن ہوا، اور جو آج ہوا وہ بڑا حیرت انگیز ہے۔ آج کمشنر آفس میں بلایا گیا اور آپ سمجھ لیں کہ جس طرح وہ ہم سنتے تھے کہ ایک پاگل نے ایک پتھر اٹھایا اور ایک آدمی کے پیچھے دوڑنا شروع ہو گیا۔ اس آدمی کو یقین تھا یہ میرا سر کھول دے گا، 4-5 کلومیٹر دوڑتے رہے۔ جب وہ ہانپ کر گر گیا تو پاگل اس کے قریب پہنچا، اس نے پتھر ایک سائڈ پہ رکھا اور اس کو چھونے کے بعد وہ رقص کرنے لگا کہ چھو لیا چھو لیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ پاگل آدمی، کم وقت اگر چھونا ہی تھا تو اتنا دوڑایا کیوں مجھے؟ تو 2-4 قدموں پہ چھو لیتا۔ یہ میرے
یہ پھیپڑا تو باہر نہ آ جاتا. یہی حکومت سندھ نے آج تاجروں کے ساتھ کیا اور کہا کہ آپ آن لائن کام کر سکتے ہیں, اس کے لیے ہم نے آپ کو SOPs بنا کے دی تھی. تو میں چلے خیر کفر ٹوٹا خدا کر کے کچھ تو ہوا. اب میں پوچھوں گا آن لائن کی جو آپ کی کہتے ہیں نا مشکلات کیا ہیں, یہ ہم ذرا آگے چل کے پوچھتے ہیں. ہمیں ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب جو ہیں میرے خیال میں دوبارہ ہمیں انہوں نے جوائن کر لیا ہے. قیصر صاحب میں نے سوال کیا تھا وہ ضائع گیا, پتہ چلا کہ آپ سے سلسلہ منقطع ہو گیا تھا گفتگو کا. میں یہ کہتا کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں کرونا کی پہلی صف میں ہیں. کل آپ لوگوں نے بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی اور اس کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی وزیر نے الزام لگایا کہ حکومت سندھ کے اشارے پر آپ نے یہ ساری گفتگو کی ہے. واقعی ایسا ہے؟ کیا کہیں گے اس کے جواب میں حضور؟ دیکھیں ہمیں بہت افسوس ہوا ہے اور ہمیں بڑا دلی دکھ بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ اس ملک میں اگر ہمارے ایسے لیڈران ہیں جو کہ بہت ہی غیر سنجیدگی کا بیان دے رہے ہیں تو اس ملک کا کیا بنے گا. دیکھیے اگر ہم سیاستدان ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک ENT سرجن ہوں اور ہیڈ اینڈ نیک سرجن ہوں. ہمارے ساتھ وہ باری صاحب آپ کو پتہ ہے کتنے کارڈیک سرجن ہیں اور دوسرے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ ریناؤنڈ ڈاکٹرز ہیں اپنے فیلڈ کے. مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے ہمارے پورے پاکستان کے ڈاکٹروں نے اس چیز کو برا منایا ہے. اور ساتھ ہی اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ بیان کرنا, یہ اگر بتانا لوگوں کو کہ یہ پرابلم ہونے والی ہے اور اس طرح کی یہ روک تھام کی جائے, اس کے پھیلاؤ کو روکا جائے کیونکہ نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں اور نمبر آف ڈیتھ بھی بڑھ سکتے ہیں, تو اگر اس کو سیاست کہا جاتا ہے تو کیا WHO جو کہہ رہی ہے کہ جو ملک اپنے یہاں لاک ڈاؤن ختم کر رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں وہ غلطی پہ ہیں, تو کیا وہ بھی سیاست کر رہے ہیں؟ اس کے علاوہ اگر وزیر اعظم صاحب نے کچھ 2-4 دن پہلے کہا ہے کہ 15 سے 20 مئی جو ہے وہ ہسپتالوں کے لیے بھاری پڑے گا, بہت سارے مریض آئیں گے, تو کیا ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں؟ ہمیں بہت افسوس ہوا. اور دوسری بات ہے انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ چونکہ صرف یہاں کراچی سے یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے, یہ کسی کے کہنے پہ کی گئی ہے. میں تو سیکریٹری جنرل ہوں, میری ذمہ داری پورے پاکستان کی ہے. میں PMA کا سیکریٹری جنرل ہوں, پورے پاکستان کی پرابلمز کو دیکھتا ہوں. میں نے جب یہ بات انہوں نے کہی ہے تو آج ان کو پتہ لگا ہوگا کہ آج پنجاب میں ہمارے لاہور میں ہمارے PMA کے دوستوں نے وہی ساری ڈیمانڈ کی, آج پنجاب سے بھی ہو گیا. تو کیا یہ بھی ایک سیاست ہے؟ تو یہ بھی سندھ کی حکومت نے کرایا ہے. اب اگر وہ چاہتے ہیں تو کل ہم بلوچستان سے بھی کروا دیتے ہیں پریس کانفرنس, اگر وہ چاہتے ہیں تو کل ہم دوسرے دن ہم KPK سے بھی کروا دیں. لیکن ہم یہ سیاستدان نہیں ہیں بھائی, آپ غلط سیاست کر رہے ہیں. اس طرح سے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کی لڑائی میں جو صوبائی حکومت کے ساتھ لڑائی ہے اس میں عوام پس رہی ہے اور آپ خام خواہ ڈاکٹروں کو بھی رگڑ رہے ہیں. بات کو سمجھے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پھیلاؤ ہے, یہ بیماری یہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے. آپ اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکیں, اس کے لیے جو فارمولہ بنایا جا رہا ہے, جو آپ لوگ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, یہ نہ کریں. ایک یونیفارم پالیسی بنائیں. ہمیں ڈر ہے کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے ہیلتھ کا ہمارے پاکستان میں وہ بہت ہی کمزور ہے. اور یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں, جونیئر ڈاکٹرز خاص کر, وہ سارے کے سارے دل جمعی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جبکہ آپ نے ان کو پراپر پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس مہیا نہیں کیا. ہمارے 300 ڈاکٹرز ابھی جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہیں وہ سارے کے سارے بیمار ہیں, آئسولیشن میں ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ رش بڑھے گا یہ مریضوں کا, تو پھر کہاں کریں گے؟ یہ روڈ پہ علاج کریں گے لوگوں کا؟ بستر تو سب بھر رہے ہیں ہسپتالوں کے. درست, بہت امپورٹنٹ آپ نے میرے خیال میں پوائنٹ جو ہے اس سے آگاہ کیا. اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹرز کا کام بھی کہ وہ ریڈ فلیگ جو ہے سرخ جھنڈا لہراتے رہیں, بتاتے رہیں کہ کس قسم کی پرابلم ہے. جناب بخاری صاحب, مشکل سوال یہ کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے ساتھ رہنا ہوگا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جیسے کہ بھی انہوں نے کہا ہمارے قیصر صاحب نے کہ جی اس کا کہنا ہے کہ جی طویل عرصے کے لیے یہ وبا جو ہے ہمارے ساتھ رہے گی. اچھا, ان حالات میں حکومت جو ہے مکمل تالہ بندی سے جو اس کی گریز کی پالیسی ہے, آپ کے خیال میں کیا درست نہیں ہے؟ کیونکہ واقعی لوگوں کے رزق روزگار کا بھی مسئلہ ہے. جیسے کہ بھی عتیق صاحب فرما رہے تھے کہ جی ہمیں 2 دن ہی کام کرنے دیں, آپ اسٹیگر کر کے دیں, کوئی فارمولا بنا لیں تاکہ لوگوں کا کاروبار حیات بھی چلتا رہے. جی بخاری صاحب.
بہت شکریہ آپ کا عامر ضیاء، اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا ہے، اور ساتھ ہمارے بہت ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، عتیق میر صاحب بھی ہیں۔ میں 2-4 گزارشات بہت سمپل ایز اے لے مین کرنا چاہتا ہوں، اور جواب چاہوں گا میرے جو دونوں ساتھی ہیں ان سے بھی اور خود آپ سے بھی۔ دیکھیے، ایک تو یہ بیماری ایک ملک تک محدود نہیں ہے، 2 تک محدود نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ پینڈیمک کے طور پر آئی ہے، 210 ممالک اس سے افیکٹڈ ہو چکے ہیں، اور ان سب میں ایک چیز پہ کنسنسس ہے کہ اس کا سب سے بڑا تدارک جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے۔ اس لاک ڈاؤن کو ہم نے اتنا سکینڈلائز کر دیا ہے کہ یہ 2 سال 2 مہینے جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا، یہ صرف مکمل لاک ڈاؤن 14 دن کے لیے ہوتا ہے، تاکہ ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے جن میں یہ بیماری جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پائی جا رہی ہے، اور ان کو سیل کر کے پھر آپ باقی کی زندگی کو نارمل کر دیتے ہیں، جس طرح پورے یورپ میں اور امریکہ میں اب ہو رہا ہے۔ جو امریکہ کی مثال دی جاتی ہے، میں صدقے چلا جاؤں اپنے پرائم منسٹر صاحب کے بھی اور ان کی پوری فوج جو ہے وزیروں کی، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں امریکہ اور یورپ ہمیں فالو کر رہا ہے، اور بابا وہ 2 مہینے کے 2.5 مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد ریلیکس کر رہے ہیں، اور آپ نے تو لاک ڈاؤن ہونے ہی نہیں دیا، آپ تو پہلے دن سے ڈینائل موڈ میں ہیں۔ جہاں کچھ تھوڑا بہت ہو رہا تھا اس کو بھی آپ نے انڈو کیا، جا کے آپ کی جو فیڈرل منسٹرز کی جو ٹیم ہے انہوں نے اور گورنر صاحب نے جو گل کھلائے ہیں وہاں پر، جو کچھ تھوڑا بہت ہو رہا تھا وہ بھی نہیں ہوا۔ آج کی میں آپ کو لاہور کی کیفیت بتاؤں کہ آج لاہور اس طرح تھا جس طرح پہلے عام دنوں میں نہیں ہوتا تھا۔ جو وہ کہا جا رہا ہے کہ 225 جگہ لاک ڈاؤن کیا جائے ہم نے لاہور میں، شرم آنی چاہیے یہ دعویٰ کرنے والوں کو، اس لیے کہ لاہور میں آج لاک ڈاؤن نام کی دور دور کوئی چیز نہیں تھی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اس پینڈیمک پر بھی سیاست کرنی ہے، اور وہ بھی لو لیول کی سیاست کرنی ہے، یہ بالکل سیاست جو ہو رہی ہے اس کو میں کہوں گا نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے بھائی، نہ ہم خود کریں گے، کیونکہ میں تو مانتا ہی نہیں کہ لاک ڈاؤن کوئی سلوشن ہے، اور آپ کو بھی نہیں کرنے دیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیے ایسی کیفیت میں کیا بحیثیت قوم، بحیثیت حکومت، بحیثیت رولنگ ایلیٹ ہم کسی ایک پیج پر ہیں؟ کہیں ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ پرائم منسٹر جو ہے جس ملک کا، اسے چاہیے تھا یہ کہ وہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹیز اپنے ساتھ لے کے چلتا، پوری ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے اس میں چاہے اپوزیشن ہے، چاہے ان کی اپنی جماعت ہے، چاہے اختلاف رکھنے والی جماعتیں ہیں، وہ ایک پیج پر ہوتی۔ یہ ہم نے اپروچ اگر اس طرح سے کیا ہوتا آج ہمارے حالات بہت بہتر ہو جائے۔ مختصر صاحب بس مجھے موقع اور دے دیجئے، جو جس کانفرنس کا ذکر آپ نے کیا کل، پریس کانفرنس، اور سوال بھی پوچھا ان سے، اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ WHO بھی کہہ رہی ہے اور آثار بھی ایسے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے خطرات بڑھ جائیں گے۔ آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ماہرین کی اس رائے کو آپ نے میچ کیا بائی اوپننگ دا کمپلیٹ لاک ڈاؤن۔ صدقے چلے جائیں اس حکومت کے جناب، واری چلے جائیں اس کے۔ بالکل ظاہر کہ اعداد و شمار دیے گئے تھے، خطرے کا احساس دلایا گیا تھا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں تھا، اور ہم سب ان ڈاکٹرز کو جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے کوئی حکومت سندھ کا حصہ نہیں ہے، سارے انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز ہیں، آج سے نہیں برسہ برس سے جانتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا عتیق میر صاحب، ہمیں لگتا ہے یہ کہ جی تاجر دکاندار بھی متحد نہیں ہے، ایک جو ہے آپ کا دھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم جو ہیں حکومت کے ساتھ تعاون کرے گا، دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے جی ہم تو کل سے کھولنے جا رہے ہیں، آج سے کھولنے جا رہے ہیں۔ کیا معاملہ کیا ہے اس کے؟ جی لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں؟ دیکھیں، ایک جس طرح ہاسپٹل کا وارڈ ہے، ہاں، اس میں ایک ہی جیسی دوا مختلف مریضوں کو دی جاتی ہے، کوئی زیادہ کر رہتا ہے، کوئی صبر کرتا ہے، تو یہ تاجروں کا حال ہے۔ یہ آواز تو ایک ہے سب کی، چاہتے سب یہی ہیں کہ کاروبار کریں، باقی وہ کچھ لوگ فرسٹریشن میں آگے نکل کے بات کرتے ہیں، تصادم کی پالیسی پہ جا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھڑ جائیں حکومت سے۔ حالانکہ بھڑنا کس نے ہوتا ہے؟ ریاست کے سامنے کون ٹکر لے سکتا ہے؟ اور وہ بھی تاجر۔ تو تاجر کی اس قسم کی جو اعلانات ہیں اس کے پیچھے ان کے درد کو سمجھا جائے۔ اب دیکھیں، 4 دفعہ تاجروں نے کہا کہ ہم فلاں تاریخ کو زبردستی کاروبار کھول دیں گے، کھولا تو نہیں، لیکن حکومت تک ایک آواز پہنچانی مقصود تھی۔ اور جس طرح ابھی بخاری صاحب فرما رہے تھے، میں کہتا ہوں کہ اگر بخاری صاحب کو کراچی کی مارکیٹیں دن کے اوقات پہ دکھا دی جائیں، وہ علاقے دکھا دی جائیں، عام دنوں سے زیادہ وہاں مجمع ہے۔ گوشت کی دکانوں پہ کہاں سینیٹائزر ہے؟ مجمع تو دیکھیں، دودھ کی دکانوں پہ لمبی لمبی قطاریں ہیں، کوئی سینیٹائزر، کوئی ماسک نہیں ہے۔ جنرل سٹورز پہ یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے نا، جنرل سٹورز کی یہ صورتحال ہے۔ دھکم پیل ہو رہی ہے، تو کراچی میں تو ایسا لگتا ہے، میں بخاری صاحب کو بات بتاتا چلوں کہ کراچی میں تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے خود کہا ہے کہ باہر نکلو۔
اچھا لیکن میں اگر ادھر سے اختلاف کروں، ہم بھی گھومتے ہیں شہر میں، آپ ہی کے شہر میں رہتے ہیں آپ کی اجازت سے وہ بھی، تو بعض جگہ پہ کراچی میں نسبتاً بڑا مطلب ہے روڈز خالی ہوتی ہیں ہماری، اس طرح سے مطلب ہے جو سلیکٹڈ سٹورز ہیں وہاں پہ ظاہر احتیاط نہیں برتی جا رہی، لیکن ویسے تو کافی یہ اور ملک کے جو ہے نا علاقے ان کے مقابلے میں تو ہماری صورتحال بہتر ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے۔ دیکھیں یہاں لوگ نکلتے ہی اس وقت ہیں جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ تو میں غالباً غلط محلوں میں گھوم رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں چل رہا، میں دوبارہ سے کل میں آپ سے یا میرے ساتھ چلیں اور کیمرہ لے کے چلیں، میں آپ کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں. اور ذرا سا لیکن ہم ایک کہتے ہیں نا فاصلہ رکھ کے چلیں گے کیونکہ ہمیں عمل کرنا ہے حکومت کی نصیحت پہ. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں جی کرونا کے ساتھ جینا ہے، اب کیسے جیا جائے گا کرونا کے ساتھ؟ یہ بڑا ایک مطلب مہلک مرض ہے، بزرگوں کے لیے زہر قاتل ہے، کہا جاتا ہے جی جو 50-55 سے زیادہ کا ہو گیا اس کے لیے بڑا خطرناک ہے، تو جینا ممکن ہے اس وبا کے ساتھ؟ دیکھیے وائرس جو ہے نا یہ اتنی جلدی آپ کا جان نہیں چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو درست ہے. جس نے بھی وزیر اعظم صاحب کو بتایا ہے وہ صحیح بتایا ہے کہ یہ وائرس جو ہے ابھی بہت پیک لے گا، اس میں ایک تیزی آئے گی، بہت اسٹرانگ اس کا وار ہوگا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ پھر اپنی شکل چینج کرتا رہے گا. ہو سکتا ہے چونکہ یہ نیا وائرس ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے اگلے سال اس سے زیادہ اسٹرانگ ہو یا بہت ویک ہو یا تھوڑا ماڈریٹ ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ وائرس کے ساتھ آپ کو جینا پڑے گا. لیکن یہ جو اس وقت ابھی صورتحال ہے جینے کے لیے اس میں میں اپنی عادتیں بدلنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب میں کہہ رہا ہوں جینے اگر ہمیں ساتھ جینا ہے جو تو اپنی عادتیں پوری بدلنی دنیا پڑیں گی. میں چینجز ہیں. ہاں دیکھیں یہ وائرس جو ہے آپ کو بہت کچھ سکھا کے جائے گا. آپ کو دن میں کام کرنا اور رات میں سونا بھی سکھائے گا، آپ کو ہائیجین بھی سکھائے گا، آپ کو ڈسپلن بھی سکھائے گا، آپ کو کام کرنے کا طریقہ جو پاگلوں کی طرح بھاگ دوڑ ہوتا ہے اس کا بھی طریقہ سکھائے گا کہ گھر پہ بیٹھ کے بھی آپ کام کر سکتے ہیں. یہ بیماری آپ کو شاید بہت ساری دنیا میں چینجز لائیں گی، لیکن کیا پاکستان میں ہم اس بیماری سے کچھ سبق سیکھ سکیں گے، اور یا کیا ہم بیماری سے کچھ ہیلدی کوئی ایکٹیویٹیز ہم کر پائیں گے، ہم کچھ کنسٹرکٹیو چیزیں سیکھ سکیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کے ہمارے یہاں ایکٹیویٹی ہو. میں بڑا اتفاق کروں گا بخاری صاحب سے، کیونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 22 جنوری 2020 کو ہم نے حکمران کو بتایا تھا کہ چائنا میں 6 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور 300 بیمار ہیں وائرس میں جس کا نام ہے کرونا وائرس. تو پاکستان میں یہ بیماری آ سکتی ہے، آپ تیاری کر لیں. لیکن جس طرح سے تیاری کرنی چاہیے تھی اس میں کہیں پر بھی ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ تیاری ہے، اور ہمیں ڈر ہے کہ یہ جو ہے آگے چل کے خدا نہ خواستہ جو اگلے 2-3 ہفتے میں یہ بیماری کوئی پیک پکڑ لے تو ہمارا جو ہیلتھ کا نظام ہے، ہمارے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے، ہمارے پاس ٹرین اسٹاف موجود نہیں ہے، ہمارے پاس وہ بیڈز نہیں ہے، وہ ہاسپٹلز نہیں ہے جو ہم تمام مریضوں کو علاج کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صرف اور صرف ایک ہی توڑ ہے کہ ہم تمام لوگوں سے ریکویسٹ کریں، ہم علماء سے ریکویسٹ کریں، ہم اپنے جو عتیق بھائی بیٹھے ہیں یہاں شاپ کیپر سے کریں کہ آپ اپنی مدد آپ کے تحت اس کو لاک ڈاؤن کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ لوگ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے یہ کوئی کانسپریسی ہے، یہ کوئی مذاق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بتانا ضروری ہے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ہم لوگوں کے لیے، کرونا وائرس ایک حقیقت ہے اور زندگی اور موت کا مسئلہ. میں ذرا خطا کلامی کروں گا، میں ذرا سے یہ تو ہمیں اس سے بچنا پڑے گا. بالکل بچنا پڑے گا. میں خطا کلامی یوں کر رہا ہوں کہ میں ذرا ناظرین سے یہ عرض کر دوں کہ بھی اسکرین پہ ایک نمبر نمودار ہوگا، اگر آپ میں سے کوئی جو ہیں ہمارے شرکائے گفتگو سے کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور کال کیجئے گا. بخاری صاحب کرونا سے مقابلہ جو ہے اس پہ کہا جاتا ہے جی جب تک قوم متحد نہیں ہوگی اور اس میں اتحاد نہیں ہوگا اس وقت تک معاملہ چلے گا نہیں. لیکن جب اتحاد کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی سب سے پہلے NRO دینا پڑے گا اور کیسز ختم کرنے پڑیں گے. کیا اس کیسز کو ختم کیے بغیر اتحاد نہیں ہو سکتا قوم میں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. اس قسم کی مثالیں موجود ہیں. مجھے ملک کا نام بھول رہا ہے، وہاں اس کی حکومت نے اپوزیشن سے کہا کہ آئیے ہم 50-50 کی بنیاد پر آپس میں کولیشن کر لیتے ہیں، حکومت ایک کر لیتے ہیں تاکہ ان عوام کو ہم پروٹیکٹ کر سکے. ہوا ہے ایسا. اس کے لیے بہت بڑا پتہ اور بہت بڑا جگرا چاہیے.
ایسی مثالیں موجود ہیں. 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے فروری میں ان کو بتا دیا تھا کہ یہ آنے والا ہے اور اس سے بچنے کی تدابیر کر لیں, اور ساتھ ہی بہت بڑی رعایت کر دی کہ تیاری تو کی جنوری میں, لیکن وہ اتنی زیادہ 22 جنوری کو بخاری صاحب 22 جنوری کو بتا دیا تھا. 25 مارچ تک اس ملک کا, پلیز سر, 25 مارچ تک اس ملک کا پرائم منسٹر ڈینائل موڈ میں تھا کہ لاک ڈاؤن کوئی سلوشن ہے اس کا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عجیب و غریب صورتحال ہے نا جی. ایک طرف تو پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ہے, لوگ بھوک سے مر جائیں گے, اور اسی سانس میں پھر کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے ذریعے ہم نے کافی حد تک اس وبا پہ قابو پا لیا ہے. دیکھیں, گزارش یہ ہے, یہ پینڈیمک ایسی نہیں ہے جس کو آپ اتنا لائٹلی لے کے اپنی سینس آف ہیومر کے مظاہرے کرتے رہے. اٹس اے فیٹل ڈیزیز. یہ خوفناک قسم کی بیماری ہے. اس میں رویے ٹھیک کرنے پڑیں گے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ کون سا پولیٹیکل سکور جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو سکتا تھا چند ماہ کے بعد. خدا کے لیے آپ اس وقت جو سندھ کے اوپر چڑھائی آپ نے کی ہے, اب اس کی چونکہ تاریخ ہے عامر بھائی, آپ مجھے اگر اجازت دیں گے, کبھی تو ہم نے کہا یہاں گورنر راج لگائیں گے, کبھی آپ نے کہا آرٹیکل 149 لگائیں گے, کبھی آپ نے کہا یہاں فارورڈ بلاک بلائیں گے. اور خدا کے واسطے اس عذاب میں تو نکل آئے اس مائنڈ سیٹ سے, بعد میں کر لیجئے گا سیٹل. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کیونکہ آپ وہاں انڈو کرنا چاہتے تھے, لہٰذا آپ نے ان صوبوں میں جہاں آپ کی حکومت ہے, فیڈریشن جہاں کیپٹل وہ ایڈمنسٹریٹو ٹیریٹری ہے, آپ نے وہاں کچھ ہونے نہیں دیا. میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, پنجاب کا لاک ڈاؤن جو ہے جس طرح بھی ہوا, چاہے 5% ہوا 10%, کوئی کریڈٹ عمران خان صاحب کا نہیں ہے, کیونکہ ایک رات پہلے تو وہ فرما رہے تھے کہ یہ سلوشن نہیں ہے. اگلے دن صبح چیف سیکرٹری صاحب نے سبری موو کی اور چیف منسٹر صاحب نے اناؤنس کر دیا. کہاں سے آئی تھی یہ اختیارات, اس کے بارے میں میرے خیال سے بات کرنے کا موقع شاید نہیں ہے. میں اس کے اوپر کہ ہمیں اپنے رویوں سے آخری جملہ جو عتیق میر صاحب کا ایشو ہے, عتیق میر صاحب کا جو بات ہے وہ بالکل مناسب ہے, لیکن حکومت کے ساتھ محاذرائی کی بجائے حکومت کو چاہیے کہ ان کی کمپنسیشن کا راستہ نکالیں, ان کو ریلیف دیں. بے پناہ آپشنز ہیں حکومت کے پاس, ریلیف دے, کمپنسیشن کا. اچھا, ہماری پہلی کالر ہے مسز عمران شیخو پورا سے کال کریں. جی مسز عمران صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی عامر ضیاء صاحب, میں اسپیشلی سلیم بخاری صاحب سے بات کرنے کے لیے میں نے کال کی, اور میں ان کے تھرو یہ سوال حکومت سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں, لیکن اگر ابتدا میں ہی حکومت سے کوئی علماء کے ساتھ کوئی لایا عمل طے نہیں ہوا, تو آئندہ آنے والے عشرے جن میں مساجد میں زیادہ رش ہوتا ہے, اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اہل تشیع افراد بھی ماشاءاللہ بہت کثیر تعداد میں ہیں, تو پھر جب حکومت ابتدا میں ہی کوئی لایا عمل طے نہیں کر پائے گی, تو آگے آنے والے اشروں میں کیا ہوگا؟ مزید کچھ ایسے ایونٹس ہوں گے تو کیا ہوگا, کیا منظرنامہ ہوگا؟ اچھا, میں چاہوں گا کوئکلی اس کا جواب دے سکیں اگر سلیم بخاری صاحب, پھر میں جاؤں عتیق میر صاحب کی طرف. جی میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں. دیکھیے, عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جہاں سے ہم اپنی سٹرینتھ ڈرائیو کرتے ہیں اسلام کی, چاہے وہ سعودی عربیہ سے, جہاں مکہ جو ہے وہاں پر نمازوں پر پابندی ہے, مسجد نبوی میں نمازوں پر پابندی ہے عوام کو بچانے کے لیے, لیکن ہم نے یہاں فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ سندھ حکومت نے اس کے بارے میں قانون پاس کر کے اور سختی کی ہے, ان کی ایسی کی تیسی اجازت دے دی گئی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے, جب آپ مسجدوں میں اوپن کر دیں گے, آپ کون سا ڈسپلن اپلائی کرنے جا رہے ہیں مسجدوں میں؟ آپ گھس کے تو دکھائیے گا مجھے, وہاں آپ نے اس کے مظاہرے دیکھے نہیں ہیں کراچی میں اور لاہور میں. تو میری گزارش یہ ہے کہ حکومت سے میں اپیل تو آپ کی طرف سے کر سکتا ہوں, لیکن اس کو سمجھا اور کنونس نہیں کر سکتا. درست. اچھا عتیق میر صاحب, جو ابھی آپ نے بھی کہا کہ جی بہت ساری دکانوں پہ ازدحام ہے لوگوں کا, یہ کس طرح سے آپ لوگ یقینی بنائیں گے؟ وہ میں دیکھتا ہوں کہ چاہے وہ کلفٹن کی, ڈیفینس کی, گلشن کی, جہاں مطلب ہوتا ہے, اور جو ظاہر کے پسماندہ بستی ہیں ان میں زیادہ, تو یہ کس طرح سے آپ خریداروں اور خود دکاندار جو اپنے تحفظ کو یقینی بنائیں گے؟ ممکن ہے اس کرونا کے دور میں؟ دیکھیں, من حیث القوم جو ہمارے یہاں کی ڈسپلن کا معیار ہے وہ تو یہ کہ اگر کسی سگنل پہ سپاہی ہے, سپاہی کھڑا ہے, تو سگنل کو لوگ فالو کرتے ہیں, اگر سپاہی نہیں ہے توڑ دیں گے تو توڑ دیتے ہیں. اسی طرح یہ کسی صورت بھی یہ جتنے گوشت کی دکانیں یا دیگر, ان لوگوں کو اگر آپ کوئی ایس او پیز دیتے ہیں, ان کو پابند کرتے ہیں, کھڑا ہوگا آپ ڈنڈا لے کے تو مانیں گے. ان کے جرمانے ہونے چاہیے, کہ چالان ہونے چاہیے. یہ لوگ دیکھیں, ہم گھر بیٹھے ہیں, یہ پیسے کما رہے ہیں نا, یہ
تو ان کو اس بات کی تو سزا ہو کہ یہ مرض پھیلانے کا سبب نہ بنے. قطار بنوا لیں، ظاہر ہے کہ اس کے لیے حکومت کو ظاہر ہے SOPs ڈیولپ کرنے پڑیں گے. کون سکھائے گا؟ یہ خود تو اس پہ عمل نہیں کرے گا. اس لیے قانون کی عملداری دیکھیں دنیا میں آج جو جس طرح بھی سلیم بخاری صاحب نے اچھی بات کی کہ ٹھیک ہے ہمیں اگر کاروبار کی اجازت نہیں دی جاتی تو یہ جو ہمارے ملازمین ہیں یہ جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں کہاں سے حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے؟ امتیاز علی صاحب ہمیں میرپور خاص سے کال کر رہے ہیں. جی امتیاز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میڈیا پہ کرونا وائرس کے حساب سے بہت باتیں ہوتی ہیں تو ان کے فوائد بھی کچھ بتا دیے جائے کہ لوگوں کو اس سے بچنے کے احتیاطی تدابیر تو اپنی جگہ ہے کہ کچھ چھوٹے کاروبار جیسے میں بھی ایک کاروباری ہوں چھوٹے کاروبار ہے ہم آپس میں مل کے یا کوئی ہم چھوٹے پیمانے پہ ہم اپنے وہ چیز بتائیں جو ہم کاروباری کے لیے بھی آسانی ہو کہ آپ ایسے کریں کم لوگوں کو بلائیں کم لوگوں سے کر لیں. تو ڈاکٹر حضرات سے میری یہ ایک تجویز ہے کہ یہ کچھ شرائط بتا دیں کوئی تجاویز دے دیں حکومت کو کہ کاروبار ہو سکے کوئکلی. جی اور ذرا مجھے یہ بھی بتائیے کہ میں اس میں ایک اضافہ کر دوں جملے کا ڈاکٹر صاحب کہ حکومت اور ماہرین میں عدم اتفاق کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ لوگوں کے رابطے رہتے سمجھا سکتے ہیں ان کو، وہاں بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھتے ہیں باشعور لوگ ہیں. جی ہاں دیکھیں ایک تو میں ان کا جواب دے دوں کہ دیکھیں یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم ایز اے ڈاکٹر ہم نے صرف یہ بتایا ہے کہ یہ تشویش ہے لیکن آپ کی بات کا میں اس طرح جواب دے سکتا ہوں کہ یہ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی وبا کو کیسے مینیج کرتے ہیں. مینیج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یعنی کہ جو کرونا وائرس کو روکنے کے لیے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وہ جو اقدامات کرنے ہوتے ہیں وہ بھی کیا جائے اور جس کے لیے جو نام استعمال ہو رہا ہے لاک ڈاؤن یا کرفیو یا کوئی بھی چیز آپ کر کے اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے. اور اس دوران جو لوگ کاروبار کا مسئلہ ہے جن لوگوں کو پرابلمز ہیں اس کے گھر تک جو ہے اس کے پرابلم کو سالو کیا جائے. یہ تو ہے کہ آئیڈیل حکومت کرنے کا طریقہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ 22 جنوری کو خطا کلامی میں کروں گا. دیکھیں یہ کہہ دینا ہے کہ جو حکومت ہر گھر میں راشن فراہم کرے حکومت ہر آدمی کو مطلب ہے گھر پہ پیسے پہنچائے کہنا آسان ہے حکومت کو کرنا بھی نہیں. دیکھیے لیکن ہمارے جو زمینی حقائق ہیں ہمارے پاس پیسے ایک جملہ میں بتا نہیں میں کر لوں کہ ہمارے پاس جو ہے پتہ ہے کہ ایک جملہ پیسے نہیں ہے نہیں کر سکتے بہت سارے کام. چائنا کی طرح کی ریجیمنٹڈ سوسائٹی نہیں ہے ہر دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کی بات درست ہے آپ کی بات درست ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مینجمنٹ ہو سکتا ہے ود دی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہر جگہ پہ ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں جو NGOs ہیں بہت مخیر حضرات ہیں وہ لوگوں کو راشن دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ اگر نیت صاف ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے عامر صاحب. لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس بیماری کو روکنے کے لیے بیماری بڑھے نہیں ہم اس کو فوکس کرنے کے لیے ہم باتیں کر رہے ہیں کہ جی میں خطا کلامی یوں کر رہا ہوں اور ہمیں ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ سعید بخاری صاحب. لیکن میں کہوں گا ذرا وہ انتظار کریں کیونکہ مجھے کہا جا رہا ہے میں وقفہ لے لوں یہاں پر. ایک وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے کالر سے بھی بات ہوگی اور اس بار بھی بات ہوگی کہ جی تالہ بندی جو ہے نرم ہو گئی لیکن روزگار جو ہے بہت ضروری ہے مساجد بھی کھلیں گی. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ حکومت ذہنی الجھن کا شکار ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی وہ لوگوں کو صحیح سمت نہیں دے پا رہی؟ ان سب سوالوں کا ہم جواب لیں گے اپنے شرکاء سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. وہ کہتے ہیں کہ جی تالہ بندی میں بھی جو کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نرمی ہو گئی ہے مساجد بھی انشاءاللہ کھل گئی ہیں باجماعت نماز بھی ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس کے اندر کوئی واضح سوچ نہیں ہے کوئی سمت نہیں دے پا رہی ہے اور وہ جو ہمارے بہت سارے ماہرین جس قسم کے فیصلوں کی توقع کر رہے ہیں وہ نہیں ہو پا رہے ہیں. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور میں. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت پہ جو ہے تنقید کرنا بہت آسان کام ہے
کیونکہ مطلب ہے ظاہر ہے کہ زبان ہے ہمارے ایک سامنے میدان ہوتا ہے, ہم گھوڑا دوڑا سکتے ہیں, جتنا چاہے دوڑا دیں, جو مرضی مطالبات کر دیں, لیکن حقائق کی جو وہ ہے نا اس میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ کاروبار بند ہونے کے اپنے نقصانات ہیں, سب کو پتہ ہے, کھولنے کے اپنے نقصانات ہیں. صورتحال وہ ہے کہ وہ جو فارسی کا مثال ہے نا کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والا حساب ہوا ہے. آپ کوئی بھی فیصلہ کریں, کسی بھی راستے کا انتخاب کریں, اس کے کانسیکوینسز ہیں. جی دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جب آپ کو اس طرح کے اس نوعیت کے فیصلے کرنے ہو جس طرح کی صورتحال آج ہمیں درپیش ہے, تو آپ یہ کرتے ہیں کہ ہر سیگمنٹ کے آف سوسائٹی کے جو صاحب رائے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں, ان کے بیچ بیٹھتے ہیں, ان سے مشاورت کرتے ہیں, ایک کنسنسس پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا مجھے بتا دیجئے گا, سوائے ان علماء حضرات کے جن سے ابھی انہوں نے مشاورت کی ہے اور اس کا بھی جو نتیجہ نکلا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, مجھے بتائیے کہاں وہ مشاورت آپ کو نظر آئی جس کا ذکر میں کر رہا ہوں آپ سے. بھائی, آپ کے پاس پارلیمنٹ موجود ہے جہاں لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں, آپ اس کے اجلاس میں ڈیبیٹ کریں اس کے اوپر, آپ کو وہاں 50 قسم کی مختلف آراء مل جائیں گی. آپ میڈیا کے اوپر ایک ڈیبیٹ جنریٹ کرائیں. جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ کرنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کے پیچھے لٹ لے کے دوڑے ہوئے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہیں آج. جتنا مرضی آپ خوش ہو جائیے, جتنا مرضی آپ وہ کمپنسیشن کرنے جا رہے ہیں, all these matters should have been done, مگر اس سے پہلے بہت کام کی چیزیں کرنے کی تھی جو نہیں کی گئی ہیں. آپ یہ دیکھیے, آپ تصور کر سکتے ہیں کسی چھوٹے سے چھوٹے ملک میں کہ وہاں وہ ڈاکٹر جو ان پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہے ہیں ان کے پاس کٹس نہ ہو, ان کے پاس ماسکس نہ ہو. یہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے, ان سے پوچھئے آپ, کیا جتنا پیرامیڈیکل سٹاف اور جتنا میڈیکل سٹاف اس وقت انوالو ہے, آر دے آل پروٹیکٹڈ؟ مشکل حالات میں کام کریں, بڑے مشکل حالات میں کام کریں, بہت مشکل حالات میں کام کریں. وہ کہا ہی جاتا ہے کہ جی وہ 8 گھنٹے جب آپ اس کہتے ہیں خصوصی ڈریس کو پہن کر بھی کام کرتے ہیں تو ادموا ہو جاتا ہے انسان. ہمارے ایک اور کالر ہمارے ساتھ اسلام آباد سے سعید بخاری صاحب. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی ضیاء میر صاحب, سوری عامر ضیاء صاحب, مجھے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. کیسر سجاد صاحب, کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے تھوڑا جو اسٹڈی کیا اباؤٹ کرونا وائرس, آپ ایز اے ڈاکٹر, بینگ اے سینئر ڈاکٹر, پلیز یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں. میں بینگ اے سید جو جانتا ہوں کہ اس کی جو وائرس کی جو ہے سروائیونگ وہ انڈر 20 ٹیمپریچر ہے, اور آفٹر 20 ٹیمپریچر یہ اس کی جھلی اتنی باریک ہے کہ وہ ناکارہ ہو جاتا ہے. تو آپ کائنڈلی یہ ذرا ایکسپلین کر دیں, میری بھی کنفیوژن. یہ فکری مغالطے ہیں کہ جی گرمی آئیں گی تو وائرس خود بخود مر جائے گا, لیکن جناب ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ جلدی سے کوئی کامنٹ. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ ایسا سائنٹیفکلی ابھی پروون نہیں ہے. یہ ایک نیا وائرس ہے, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ چاہے گرمی ہو یا بہت زیادہ سردی ہو, یہ یا بہت زیادہ گرمی ہو, تو ایک آدمی کی جسم میں وہ وائرس چلا گیا ہے, وہ انفیکٹڈ ہو گیا ہے, تو وہ آپ کو جب چاہے لگا سکتا ہے, جہاں جائے گا وہ لگاتا رہے گا. اس میں گرمی اور سردی کا کوئی ذکر نہیں ہے. وائرس اپنا جو اس کا ٹرانسمیشن ہے وہ کھانسے گا, چھینکے گا, یا اس کے یہ جو کرونا وائرس اس کے ہاتھ میں لگا ہوگا, اس کے کپڑے پہ ہوگا, وہ پھیلاتا چلا جائے گا. اور یہ بھی بات ابھی آ گئی ہے کہ اگر کوئی 13 فٹ کی ویسینٹی کے اندر جو بھی لوگ ہوں گے تو وہ ایئر میں بھی موجود ہوتا ہے. یہ بھی کچھ سائنسدانوں نے اس کو بھی پروف کیا ہے. تو یہ کہنا کہ جی کسی خاص ٹیمپریچر کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے, یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. اس کو پلیز نہ سمجھیں. آپ اس کو سمجھنے کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہمارے علاقے میں گرمی بڑھے گی تو یہ ختم ہو جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہوگا, ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. لوگوں کو احتیاط کرنی ہے, اور احتیاط کرنی پڑے گی. بخاری صاحب آپ نے قلم اٹھایا ہوا ہے, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں نے قلم اس لیے اٹھایا تھا کہ میں آپ کو صرف ایک بات بتانا اور ماننا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ سعید بخاری صاحب میرے بڑے صاحبزادے ہیں, مجھ سے 3 گھنٹے ڈیبیٹ کر چکے تھے, میں ان کو کنونس نہیں کر سکا تو وہ پروگرام میں گھسائے, اور بغیر اجازت کے آپ کے. مائی گاڈ. اچھا چلیں, اچھا کیا جی, ویلکم. اور بڑا انہوں نے اچھا سوال کیا. میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بہان اور یہ دور ہونا چاہیے. سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے. جاوید صاحب کراچی سے ہمیں کال کریں. جی جاوید صاحب. عامر ضیاء صاحب جناب, ذرا میرا عتیق میر صاحب سے ذرا وضاحت کرنی تھی آج. جی جی. تو میرا سوال یہ تھا کہ آج اصل میں سندھ گورنمنٹ نے انجمن تاجران کے ساتھ ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ آن لائن سارا یہ کام کریں گے, مطلب جو سیل پرچیز ہے. اچھا, میں ہوں شاپ کیپر, میری ایک شاپ ہے حیدری پہ. تو ہمارے یہاں چونکہ ریڈی میڈ گارمنٹس ہے
तो उसमें ऑनलाइन हो नहीं पाता, क्योंकि जब तक ये सिलेक्ट ना कर ले। तो उसके लिए अतीक मीर साहब क्या राय देंगे इसमें, इस हवाले? अतीक मीर साहब पहले ही बहुत इस पे नाराज हो चुके, मैं चाहूंगा दोबारा वो नाराज हो, दोबारा बरहम हो। जी देखिए कि मजाक किया हुकूमत सिंध ने, इनकार का ये भी एक तरीका था कि आपको इनकार भी हो जाए और आपको तपा भी दिया जाए। तो ये दानिस्ता तौर पे हुकूमत सिंध ने ताजरों के साथ आज पता नहीं कोई इंतकाम लिया है या कोई जिद निकाली है, समझ से बालातर है। क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि वो इस हद तक का मकल है, यकीनन वो सब समझते हैं। अच्छा, लेकिन एक और बात है, मैं बहुत सारे आइटम से ऑनलाइन नहीं हो सकते। मैं खता कलामी करूं कि वो नियत पे शुबा नहीं करना चाहिए। जाहिर है कि बहुत सारे जो 21वीं सदी है, जदीद जो नौजवान लोग हैं, वो कोई ना कोई रास्ता इसका मार्केटिंग का निकाल लेते हैं इंटरनेट के जरिए। वो जैसे हम जैसों को बड़ा मुश्किल होता है इंटरनेट को समझना और उसके ऊपर मार्केटिंग करना। गोडाउन से उठाना है ना? हाँ, नहीं मैं वही अर्ज करूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ लोग इस पे एक नई अपने लिए मौके पैदा करें, अपने बिजनेस को इतना बढ़ा लें कि जो आप दुकान के जरिए कर ही नहीं सकते थे। ये भी तो ये जो सवाल कर रहे हैं इसमें देखिए, अगर इन्होंने ऑर्डर ले लिया तो सामान तो बाजार से ही लेना है और बाजार बंद है। अच्छा चलें, मुझे खुद कोई सवाल नहीं करने दे रहा। नजर मोहम्मद साहब इस्लामाबाद से कॉल करें। जी नजर साहब फरमाइए। आमिर जिया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब नजर साहब। सर ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम यह है गवर्नमेंट का। तो अब गवर्नमेंट अब आपके पैनल पे जो एक ताजिर साहब बैठे हैं, ये कह रहे कि दुकानें खोल दो, चीख रहे हैं हर तरफ से। दूसरी तरफ सहाफी साहब जो है वो उनका काम है सहाफत का, तो वो हुकूमत का काम कर रहे हैं। और डॉक्टर तो चलो ठीक है, लेकिन अब मतलब उनको काम करने दे। ये जो इस वक्त दुनिया में ये मरहला आया है, इसका कोई एक्सपर्ट नहीं है। ये जो पैनल पे भी बैठे हैं, ये भी जिंदगी में इस वक्त दुनिया में जितने लोग हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ। इस सिचुएशन को पहली दफा देख रहे हैं। हमारे तस्वुर में नहीं थी, हमारे वहमो गुमान में लगा हुआ है कि हाँ। तो मैं कहता हूँ कि इमरान खान को छोड़ दे गवर्नमेंट। और ये नहीं कि गवर्नमेंट सारे बेवकूफ लोग बैठे हैं, वो भी ये देख रहे हैं, उसमें भी डॉक्टर भी है, उसमें ताजिर भी है। तो मतलब उनको करने दे ताकि हम पूरा माशरा एक नुक्ते पे हो जाएं। अगर हर बंदा अपनी बात कर रहा है तो मेरे ख्याल में उनकी वो भी परेशान है, गवर्नमेंट भी इसमें परेशान है। अच्छा, बड़ा आपने बहुत सारे जज्बात की, लोगों के जज्बात की तर्जुमानी की, और मैं चाहूँगा बुखारी साहब से इसका जवाब भी लूँ। अपना भी एक छोटा सा कमेंट बुखारी साहब, बात ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जो अभी हमारे इन दोस्त ने कहा कि जनाब हुकूमत को खुदा के लिए काम करने दें, तो उस पर ज़रा सा हाथ हल्का रखें, उसको मतलब है कुछ वक्त तो दें। वो कहते हैं छुरी तले दम तो लेने दें, उसको कुछ काम करे, मौका मिलेगा तो डिलीवर करेंगे। और वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि इस किस्म का चैलेंज कभी हमारे सामने नहीं आया था, हमने तस्वुर भी नहीं किया था इसका। तो उसमें ज़ाहिर है हम अपने तजर्बे और अपनी गलतियों से सीखेंगे। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि हर रास्ता जो है, कोई भी आप इंतखाब करेंगे, लॉकडाउन का करेंगे, लॉकडाउन खोलने का करेंगे, दोनों बड़े मुश्किल फैसले हैं। जी बुखारी साहब, कोई कॉमेंट? पहली बात तो यह है कि कोई दो राय हो नहीं सकती इसके ऊपर कि इस किस्म का जो चैलेंज होगा उसको सिर्फ हुकूमत वक्त जो है वही उसको हैंडल कर सकती है। ये हमने न कभी कहा है, ना ये आर्गुमेंट कोई सेन आदमी कर सकता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करके फिर इसकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को साथ लेके चलना है। इसमें तो कोई खराबी नहीं है ना। हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं कि ये ABCD का काम है। हम तो उन पागलों में से शुमार नहीं है जो कह रहे हैं कि पुरानी हुकूमत के लोगों को बुला के उनसे राय ले लें। मैं तो ये कह रहा हूं कि जितने भी डूएबल्स इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आप एक पेज पर ले आइए, फिर आप बादशाह वक्तन जो आप कहेंगे वो होगा। हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं कि ये आप ABCD को दे दें। आपके प्रोग्राम में भी और इवन अदरवाइज भी सियासी हिद्दत में कमी होनी चाहिए, ये भी एक वैलिड पॉइंट है। हमारे एक और कॉलर है सनाउल्लाह साहब लाहौर। होनी ही नहीं चाहिए, ये सियासी हिद्दत का टाइम ही नहीं है, आपस में लड़ने का वक्त नहीं। सनाउल्लाह साहब लाहौर से मैं कॉल करें। जी सना साहब। जी अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब। वालेकुम सलाम जनाब हुजूर। सर मैं अतीक मीर साहब से एक बात करना चाहता हूँ, मैंने एक मशवरा देना चाहता हूँ कि ये हुकूमत के साथ बात करें कि ये अपनी मार्केटों के हिसाब से अपनी फोर्स बनाएं जो SOP पे अमल दरामद करवा दे। अगर ये अमल दरामद ना करा सके तो हुकूमत उस मार्केट को सील कर दे। क्योंकि आप ये देखें मैं आज मेट्रो स्टोर पे गया हूँ, या रावी रोड पे मेट्रो स्टोर है, आप आके देखते हैं कि वहाँ पे जितना रश था, क्या वहाँ पे कोरोना नहीं फैलता?
हार्डवेयर, सैनिटरी, इलेक्ट्रिक की दुकानों में तो वो रश भी नहीं होता। बड़ा आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया अतीक साहब, वाकई के स्मार्ट लॉकडाउन कैसे किया जाए, मतलब स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट का मतलब है कि जुज़वी तौर पे कारोबार की इजाज़त हो, तो ज़ाहिर है वो जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं कि वो हर दुकान पे एक लड़बरदार खड़ा कर दे कि जी दुकान के अंदर कोई क्या उसकी वायलेट ना करे, बाहर वायलेट ना करे। तो कुछ आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, उन कहते हैं अंजुमनों की, ताजरों की, दुकानदारों की। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त भी क्या है, पुलिस खोज रही है, पुलिस कोई दुकान खुली है, SDM मजिस्ट्रेट्स वो ढूंढते फिरते हैं, चालान करते हैं, अरेस्ट करते हैं। तो वो ये तो सरकारी फोर्स यही है ना, उसके लिए कोई अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं अगर आपके अपने जैसे दुकानदार हो, वो कहें कि जी हमारे एक एम्प्लॉई है जो कहेगा नहीं आप खड़े हो, आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। तो ओपन ऑफर किया है, हाँ इसकी तो ओपन ऑफर किया है कि आप हमें मशरूत कंडीशनल दुकानें खोलने की इजाजत दें। आप हमसे कहेंगे कि ये आपकी हुदूद है, उस हुदूद को अगर हम पार करें, उसे तजावुज करें। नहीं, लेकिन वो हो रहा है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं जिस दुकान पे जाता हूँ वहाँ तो मैं देखता हूँ कि खबे से खबा चल रहा है, लोग मतलब है ना कोई दायरा बना हुआ है, ना कोई कतार बनी हुई है। तो उसे रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। दुकानदार मैंने पहले ही कहा आपसे कि डिसिप्लिन तो होनी चाहिए और कानून की अमलदारी भी होनी चाहिए, वरना कौन मानता है किसी को, कौन किसी की नहीं मानता। अच्छा, ये मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, आप काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं कि बाज़ लोग इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि जी डॉक्टरों के जो खदशे हैं कि मुबालगा आराई पे मबनी है, कुछ मतलब है जो हुकूमत की हिकमत अमली है उस पर अमल करने दिया जाए, मतलब है कि आप स्मार्ट लॉकडाउन करें, कुछ शराइत आयद कर दें, जो अतीक मीर साहब भी फरमा रहे हैं, भी हमारे कॉलर ने भी कहा। तो ज़रा सा मतलब है तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि अगर ये वबा हमारे साथ साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल रहती, वैक्सीन नहीं आता, तो फिर तो हमें इसी तरह हम सब चीज़ें बंद तो नहीं कर सकते। सप्लाई चेन को भी चलाना है, मतलब है पैदावार भी करनी है, घर वालों को पैसे भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। जी देखिए आमिर भाई, बात सारी ये है कि ये एक जो एप्रीहेंशन है डॉक्टरों का, वो तो कल बयान कर दिया गया, आज पंजाब के डॉक्टरों ने भी कर दिया। बात सारी ये है कि एक चीज़ हमें नज़र आई है, ये जो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते चले जाएंगे, तब जब लोगों को तशवीश होगी तो लोग फिर ये ना कहें, हुक्मरान फिर ये ना कहें कि हाँ हमें किसी ने बताया ही नहीं। हमारी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टरों की नुमाइंदा जमात है, हुकूमत कभी भी PMA को या किसी भी स्टेक होल्डर्स को अपनी मशावरत में शामिल नहीं करती है, ना ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन देती है। हमने एक इन्फॉर्मेशन दे दी है, हमने ये बता दिया है, हमने एक सारी चीज़ें पूरी दुनिया को हमने बता दिया है कि ये प्रॉब्लम है। अब अगर कल कोई वाक़या होता है, खुदा ना खास्ता जो हम समझ रहे हैं कि अगर ऐसा वाक़या होता है, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स बहुत सारे होते हैं, तो फिर हम पर जिम्मेदारी नहीं आयद होती है, ये सरासर जिम्मेदारी फिर हुक्मरान पे आयद होगी कि जी जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। और दूसरी बात, एक चीज़ और मुझे कहने दे, एक मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि ये जो शहबाज गिल साहब हैं या गुल साहब हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी उनसे कि कल उन्होंने डॉक्टरों पे बहुत गलत इल्ज़ाम लगाया है और उनको ये गलत बयानी उन्होंने की कि सिर्फ ये सिंध से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब में भी हुई है। आपने पहले सवाल मैं चाहता हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के जरिए एक जुमला कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स की तरह वो टेलीविजन पे आके इसी तरह से अपने अल्फाज वापस ले ले जो उन्होंने डॉक्टरों के लिए इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में बुलाया उनको अगले हफ्ते और उनसे पूछेंगे। तज़ीन साहिबा हमें कराची से कॉल करें। जी तज़ीन बीबी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपका बहुत अच्छा शो है। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपके टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इस वक्त हमारी पूरी फैमिली जिस परेशानी से गुजर रही है और ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, मेरा बेटा है तो उनको एक तो फ्लाइट्स नहीं मिल रही और इतनी फ्लाइट अरेंज हुई है तो उसमें इतना महंगा टिकट है, 1 वे टिकट इतना महंगा किया हुआ है। मैं किस तरीके से आज जो टेलीथॉन हुई है मैंने उसमें भी कॉल मिलाने की बहुत कोशिश की, प्लीज मेरी ये बात और बाब इख्तियार तक पहुंचा दीजिए।
اس پروگرام کے توسط سے جو آپ نے فرمایا پہنچ بھی گئی ہوگی. اس سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے 2-4 دن پہلے اس موضوع پہ ہم نے پروگرام بھی کیا تھا, اس میں PI کے اسپوکس پرسن موجود تھے, اور انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی اس ایشو کو اٹھائیں گے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. بخاری صاحب, بات یہ کہ میں ایک اور طرح سا موضوع, اسی موضوع سے جڑا ہوا موضوع ہے کہ ہمارے جو بہت سارے بزرگ علماء ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ خود جو ہے گھروں میں نماز پڑھیں گے, قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہی وہ علماء تھے کہ جنہوں نے اس بات کی پوری مہم چلائی کہ مساجد کو کھولا جائے اور جی باجماعت نماز بھی ہو اور تراویح بھی ہو. یہ کس قسم کا قول و فعل میں تضاد ہے؟ جی یہ بہت تکلیف دہ بات ہے آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ ہمارے ملک کا آج کے دور میں ان حالات میں بہت بڑا ڈائلیما ہے کہ ہم اپنے فعل میں تو کچھ اور کریں اور اجتماعی طور پر ہمارے مطالبات اور ہوں. میں نے جو ابتدا میں عرض کی تھی, عامر اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں ریکال کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے ہم اپنی اسٹرینتھ ڈیرائیو کرتے ہیں, جو حرمین شرفین ہے, چاہے وہ مکہ ہے چاہے وہ مدینہ ہے, اگر وہاں جن کی ہم ہر چیز کو فالو کرنے کے لیے آنکھوں کو ہونٹوں کو چوم کے آنکھوں کو لگا کے ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کچھ نہیں, تو وہیں سے ہم اپنی اسٹرینتھ ڈیرائیو کر لیں کہ یہ لمحے ایسے ہیں جس میں کچھ ایسا کرنے کی ضرورت ہے جس کی اجازت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اگر آپ کو یاد ہو بلال حبشی کی وہ اذان جس میں رسول کریم نے کہا کہ آپ کہیے کہ آج چونکہ بارش بہت ہے, موسم بہت خراب ہے, آندھی ہے, گھروں پر اپنی نماز پڑھ لیجئے, گنجائش موجود ہے, اس میں کوئی سنت موجود ہے, کوئی جید عالم اس پہ کویسچن نہیں کرتا. اور بالکل آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. آج کے ہم آخری کالر لیں, آخری 2 منٹ ہے میرے پاس. سعود صاحب کراچی سے کال کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سعود جی فرمائیے. سر میرا سوال یہ صرف آپ کے چینل سے نہیں, میں بقیہ چینلز بھی دیکھتا ہوں جی. جتنے بھی لوگ آتے ہیں سوائے ڈاکٹر صاحبان کے جناب صرف تنقید لے کے آتے ہیں. nobody is coming up with the solution. I have been to the markets, میں مارکیٹس گیا ہوں. دکاندار حضرات جتنا شور مچا رہے ہیں, یہ لوگ اپنے یہاں کے وہ جو SOPs ہیں ان کا خیال خود نہیں رکھواتے ہیں. سارا کام گورنمنٹ کا نہیں ہے, نہ گورنمنٹ کے پاس اتنے سپاہی ہیں یا چیزیں ہیں کہ وہ ہر جگہ ہر دکان پہ ایک آدمی کھڑا کرے. سرحدی فوج دیکھے جناب. سعود صاحب آپ نے بڑا میرے خیال میں کہتے ہیں دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا. آخری پروگرام کے 2 منٹ ہیں اور بڑا ویلڈ آپ کا وہ ہے. عتیق صاحب کوئی رسپانس اس پہ دیجیے گا. جی دیکھیں 2 باتیں بخاری صاحب نے بہت اچھی کہی ہیں اور وہ میرے ذہن میں مختصر یہ جس طرح سے ایک قومی چیلنج ہے. جی تو اس میں اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے فیصلہ کرنا چاہیے, اس میں یقیناً اچھے ریزلٹس ملیں گے. دوسرا یہ کہ یہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا جو باہر راشن کے لیے ضروریات کے لیے نکل رہے ہیں. تو ایک اچھا لاک ڈاؤن ہم کر سکتے ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, اور جو مطلب ہے کہ سیفٹی میجرز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب, سلیم بخاری صاحب, عتیق میر صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. ناظرین بات یہ کہ بڑا کڑا وقت ہے, سخت وقت ہے ہمارے اوپر, اور اس کے لیے اس میں ہم اسی طرح سے کامیابی سے نکل سکتے ہیں کہ جب تک جو ہے کہ اتحاد بھی کریں, متحد بھی ہوں, متحرک بھی ہوں, لیکن ساتھ ساتھ جو ماہرین کی بات ہے, جو ان کی نصیحت ہے, جو ہمیں بتا رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں. اور جیسے ہمارے بعض کالرز کو شکایت ہے کہ جی بعض لوگ صرف تنقید برائے تنقید کرتے ہیں, اس سے بھی گریز ضروری ہے. تو یقیناً جو حکومت کر رہی ہے اس سے تعاون کرنا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود خیال رکھیں. وہ جو جسمانی فاصلہ رکھنا ہے ہمارے, چاہے دکاندار ہوں چاہے خریدار ہوں. عامر زیب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.